السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ آج ہم نے ایک ایسی شخصیت کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے جن کا براہ راست عوامی معاملات سے تعلق ہے، عوامی مسائل سے تعلق ہے، اور وہ شخصیت بھی ایسی ہیں جو ہر وقت سرگرم نظر آتی ہیں۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ ڈی ایم سی ایسٹ کے ایڈمنسٹریٹر جناب سید شکیل احمد صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، اور میں آپ کو بتا دوں کہ آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے علاقے کے مسائل کے حوالے سے ان سے بات کرنا چاہیں، کوئی شکایت دینا چاہیں، یا آپ کوئی تجویز بھی انہیں دینا چاہیں تو آپ وہ بھی دے سکتے ہیں۔ اسکرین پر ہمارا لائیو کال کا نمبر ڈسپلے پر ہے، آپ کال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم جناب السلام شکیل علیکم۔ احمد صاحب، پہلے تو بہت شکریہ آپ یہاں پہ تشریف لائیں ہمارے پروگرام میں۔ تھینک یو بھائی۔ شکیل صاحب یہ بتائیے کہ ویسے تو سارے ڈسٹرکٹس میں ہی کام ظاہر ہو بھی رہے ہوتے ہیں، مسائل بھی ہوتے ہیں، چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن خاص طور پر جو ضلع شرقی ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اس میں ہمیں کام کی رفتار جو ہے وہ زیادہ نظر آتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے، بتائیے آپ۔ سب سے پہلے تو آپ کو اور میٹرو کی انتظامیہ کو اور تمام لوگوں کو آنے والا رمضان مبارک ہو۔ خیر مبارک، آپ کو مبارک۔ اور اس رمضان کے توسط سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈسٹرکٹ ایسٹ میں رمضان کے حوالے سے تیاریاں بڑے زور و شور سے سامنے، اور آپ نے کہا کہ ڈسٹرکٹ ایسٹ جو ہے بڑی اہمیت کا حامل۔ یہ حقیقت ہے کہ سب سے پڑھا لکھا ڈسٹرکٹ ہے، جہاں ماشاءاللہ کچھ نہیں کم و بیش 12-15 یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، بڑے بڑے پرائیویٹ اسکولز ہیں، گورنمنٹ کے اسکول ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، بیوروکریٹس ہیں، پولیٹیکل لوگ ہیں، اور بڑی بڑی شخصیت یہاں پہ رہتی ہے، اور بڑا اچھا ڈسٹرکٹ ہے میں۔ اور دیکھا جائے تو اس ڈسٹرکٹ میں 2-3 ایسی چیزیں ہیں کہ ہر 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر پہ اس کا کیا کہنا چاہیے، تہذیب چینج ہو رہی ہے بالکل۔ اگر ہم سوسائٹی سے نکلتے ہیں تو لائنزیریا چلے جاتے ہیں، بالکل چینج ہے۔ پھر اگر ہم جوہر سے نکلتے ہیں، احسان آباد چلے جائیں تو چینج ہے۔ تو بڑا مشکل ہے یہاں پہ کام کرنا، لیکن بڑا مزہ آ رہا ہے یہاں پہ کام کرنے میں، اور شب روز لگے ہوئے ہیں تاکہ کسی بھی طرح عوام کے مسائل حل ہو سکے۔ تو آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا چارج سنبھالے ہوئے، اور جب آپ نے چارج سنبھالا تو اس وقت بڑے چیلنجز کیا تھے؟ جی بالکل، مجھے تقریباً 2.5 مہینے ہو گئے، 2.5 سے 3 مہینے ہو گئے، اور یہ حقیقت ہے کہ چیلنجز بہت زیادہ تھے، اور اس چیلنجز کے سامنے میں نے آنکھ بند کرنے کے بجائے بلکہ سامنے کھڑا ہوا، اور جو سب سے پہلے میں نے کام کیا وہ ایک ڈیجیٹل کمپلین سینٹر لانچ کیا۔ میں نے کہا تاکہ لوگوں کے کمپلین آیا، مجھے معلوم ہو کہ ایکچولی مسائل ہیں کیا۔ جب مجھے لوگوں کا مجھے یہی علم نہیں ہوگا کہ آیا یہاں مسائل کیا ہے تو میں حل کیا کروں، اور 24 گھنٹہ وہ ڈسٹرکٹ میں ہمارے آفس میں جو ڈیجیٹل کمپلین سینٹر ہے وہ کام کر رہا ہے۔ رائٹ، تو اس میں کیا کمپلینس زیادہ آئیں؟ اس میں زیادہ تر جو کمپلین آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو لائٹوں کا مسئلہ ہے یہاں پہ، دوسرے فیمیگیشن کا ایشو ہے، پھر روڈیں بڑی ٹوٹی پھوٹی تھی، تو روڈوں پہ تو کافی حد تک میں نے کنٹرول کر لیا ہے، لائٹوں پہ بھی کر لیا ہے، اور سب سے زیادہ جو ایشو آ رہا ہے وہ کتوں کا ہے جو گلیوں میں بڑا اس پہ ہے، اس پہ بھی کافی حد تک کنٹرول کر لیا ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بہت ساری چیزیں کنٹرول میں ہے، خاص طور پہ ابھی جو آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کی آمد ہے، تو اس سلسلے میں ہم نے 1-2 پروگرام لانچ کیا ہے۔ ایک تو مساجد کے اطراف تقریباً ہمارے ڈسٹرکٹ میں 500-550 قسم کی مساجد ہے، بڑی چھوٹی مسجد، اس میں لائٹوں کا تقریباً کام 60-70% مکمل ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ جو روڈیں متعلقہ روڈیں تھیں، لنک روڈ تھی جہاں ٹوٹ پھوٹ تھی، اسے بھی تقریباً پیچ ورک مکمل ہو گیا، اور شب روز کام جاری ہے۔ وہ سارے روڈز بھی ڈی ایم سی کے پاس ہیں؟ تقریباً اچھا، روڈ مساجد ایسی ہیں جو گلیوں میں ہے، اندر لنک روڈ جو لگتا ہے وہ ڈی ایم سی کے پاس ہے۔ اچھا، رائٹ، اس پہ بھی ہم مزید بات کرتے ہیں، اور اس سے پہلے نیشنل اسٹیڈیم آپ کے ڈسٹرکٹ میں موجود ہے، اور ابھی پی ایس ایل جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا ہے، کراچی میں بھی کافی میچز تھے، اس میں آپ لوگوں کی ذمہ داریاں کیا رہیں اور آپ نے اس کو کیسے نمٹا؟ دیکھیں اس سے پہلے نیشنل اسٹیڈیم جیسے میں آیا نا، سب سے بڑا ایک یہاں پہ نیوی کی ایگزیبیشن ہوئی جو فورس کے اس کی ہوئی، اس میں شب روز کام کرنا پڑا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا سیوک سینٹر ایک ریڈ لائن جو بن رہی ہے ہماری طرف، بہت پرابلم ہے، بہت زیادہ ٹریفک کا ہے، اور سیوک سینٹر سے لے کے میرے آفس تک روٹوں کا بہت برا حال تھا، گو کہ یہ کے ایم سی کی ہے، لیکن ظاہر بات ہے لوگوں کو تو اس طرح نہیں چھوڑا جاتا۔ لوگوں کا یہ ایشو نہیں ہے کہ کے ایم سی کا ہے یا کے ڈی اے کا ہے یا واٹر بورڈ کا ہے یا ٹاؤن کا، وہ تو بولتے ہیں ہم ٹیکس دیتے ہیں اور ہمارے مسائل ہونے چاہیے۔ بھر کے اس روڈ کو میں نے بنوایا اور رات میں کام کر کے اسے کنٹرول کیا، آج کافی حد تک اس حصے کی ٹریفک جو ہے بہتر ہے۔ رائٹ، اور بڑے اسپتال بھی ہیں؟ جی الحمدللہ بڑے ہاسپٹل ہیں، پرائیویٹ ہاسپٹل بڑے زیادہ ہیں، وہاں اس کی پارکنگ کا بڑا ایشو ہے، اس میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں، کافی حد تک کنٹرول کر رہے ہیں کہ وہ پارکنگ ہے۔ بعض ہاسپٹل ایسے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی گلیوں میں ہے جہاں پہ خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی آتی ہے تو پرابلم ہوتی ہے، کوشش کر رہے ہیں اس سے بھی بہتر کریں۔ رائٹ، اور یہ بتائیے کہ لوگوں کی آگاہی کے لیے بھی، جیسے پانی کا مسئلہ ہوتا ہے، سیوریج کا مسئلہ ہوتا ہے، سڑک کا، صفائی کا،
تو لوگوں کے ذہن میں تو وہی کانسیپٹ ہے کہ جی بلدیہ والے ہی سارے کام کر رہے ہیں، تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کے پاس کمپلینس بھی زیادہ تر مکس ہی ہوتی ہوں گی. تو تھوڑا عوامی آگاہی کے لیے بتائیے کہ اب آپ کے پاس کیا کیا ڈومینز ہیں، کیا کیا چیزیں کون سے محکمے کے پاس؟ دیکھیں، میں ہمارے پاس جو لنک روڈ ہے، جو جسے ہم عرف عام میں گلیاں کہتے ہیں، ورنہ یہاں پہ آپ کو آدھا حصہ سمجھ لیں کنٹونمنٹ بورڈ ہے، یہاں پہ کے ڈی اے کا پورا حصہ لگتا ہے، کے ایم سی کی انوالومنٹ ہے، جو گلیاں رہ جاتی ہیں وہ ہمارے اس پہ ہیں، اور اسی وجہ سے ہم نے کمپلین سینٹر لانچ کیا. پھر رمضان کی جب آمد ہوئی تو میں نے کیا کیا کہ تمام مساجدوں میں خط لکھے، تقریباً 500-550، اور ہر مسجد میں نے تمام اداروں سے رابطے کیے، ان سے کانٹیکٹ نمبر لیا، ان سے میٹنگ کی، اور ان کے نمبر آویزہ کرنے جا رہا ہوں. ہر اچھا. مساجد کے گیٹ پہ ہوگا، اس میں واٹر بورڈ بھی ہوگا، سیرویج کا بھی ہوگا، سالڈ ویسٹ والے بھی ہوں گے، اور دیگر ادارے، اور ان کی کمپلین، اس کے ساتھ ہمارا اپنا کمپلین سینٹر 24 گھنٹہ کام کرے گا. ہم ان کی کمپلین لے کے متعلقہ ادارے تک پہنچائیں گے. اسی طرح یہاں جو سب سے بڑا ایشو تھا گٹر کے ڈھکن کا تھا، یہ جو کہ سیوریج بورڈ کا کام ہے، نہیں تھا. پھر ہم نے تقریباً 4-4.5 ایمرجنسی بنیاد پہ گٹر کے ڈھکن لگائے، اور الحمدللہ وہ لگنا شروع ہو گئے ہیں. یہ کہو کہ آپ کی پرائمری ذمہ داری نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کام کریں. جی بالکل، گٹر کا ڈھکن لگانا میری ذمہ داری نہیں ہے، پانی دینا میرے اس میں نہیں آتا، صفائی جو ہے روڈوں سے اٹھانا وہ ہمارے ذمہ داری نہیں آتا، لیکن ہم اس سے کوارڈینیشن میں ہیں اور بڑا اچھا کوآپریٹ کر رہے ہیں، اس سے بہتر نتائج نکل رہے ہیں. رائٹ. اور ماہ رمضان کے حوالے سے یہ بتائیے گا کہ تراویح کے اجتماعات ہوتے ہیں مختلف مقامات پر، اور مساجد سے باہر بھی اس کے لیے انتظامات ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کس طرح سے ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں کمیونٹی کو؟ ابھی کچھ تقریباً 10 سے 15 جگہ پہ آئی تھی کمپلین کہ ہمارے گراؤنڈ میں اور چوڑی روڈ پہ تراویح کا انتظام کیا جاتا ہے، تو اس کی جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی صفائی ستھرائی کے حوالے سے تھی، کہیں پہ ملبہ وغیرہ پڑا تھا اسے ہٹوا دیا گیا ہے، لائٹ کا مسئلہ تھا اسے لگوا دیا گیا ہے، گراؤنڈ کی صفائی کروا دی گئی ہے، تو وہ بھی چیزیں ہو رہی ہیں. 2-3 دن میں انشاءاللہ اسے بھی کنٹرول کر لیں گے. ایکسپو سینٹر میں بھی بڑی تراویح ہوتی ہاں، ہے، ایکسپو سینٹر میں بھی ہے، اور شاید کوئی ابھی ایگزیبیشن بھی چل رہی ہے، تو گو کہ وہ ایکسپو سینٹر ہمارے اس پہ نہیں آتا، لیکن اگر ضرورت ہوگی تو وی آر ریڈی. اور ٹریفک جام اور جو دیگر مسائل ہیں، ظاہر ٹریفک پولیس بھی نظر تو آتی ہے کہ کام کرتی ہے، اور کہیں بالکل بھی غائب ہو جاتی ہے، نظر نہیں آتی ہے، تو اس حوالے سے بھی آپ کا کوئی پلان ہے؟ دیکھیے ڈسٹرکٹ رمضان میں خاص طور پہ دیکھیں لوگوں کا جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ بھی ایک عجیب سا ہو جاتا ہے کہ روزہ رکھ کے لوگ جو ہے نا غصہ زیادہ کرنے لگتے ہیں. اچھا، ایک تو نارمل حالات ہوتے ہیں، اور ہمارے ڈسٹرکٹ میں آپ نے دیکھا ریڈ لائن بن رہی ہے، جو کراچی یونیورسٹی روڈ بنی اللہ کر کے پھر اس کے بعد کھود دی گئی، ظاہر بات ایک ریڈ بنی، اس کا ٹریفک کا ڈراپ ہوا ہے. اس سلسلے میں نے ایڈمنسٹریٹر کراچی کو سٹی وارڈن کے لیے مختلف پوائنٹس ہائی لائٹ کیا، اور ان کو لیٹر لکھا کہ آپ یہاں پہ ہمیں سٹی وارڈن دے. پھر ہم نے خود 100 کے قریب اپنے والنٹیئرس تیار کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں سے ان کی ایک ٹریفک پولیس کو بلایا کہ ان کی ٹریننگ دے، 1-2 دن کی ٹریننگ دے، اور ہم کوشش کریں گے کہ 100 والنٹیئر کو مختلف جگہوں پہ ہم کو کھڑا کریں، تاکہ یہ ٹریفک کا حصہ جو ٹریفک کے ایشوز ہیں وہ کم از کم سالو ہو سکے. وہ ٹریفک کنٹرول کرنے میں ہیلپ آؤٹ کریں جی گے. بالکل کریں گے. رائٹ. اور آپ کے پاس جو پارکس ہیں اور جو پلے گراؤنڈس ہیں ان کی کیا صورتحال ہے؟ آپ نے حال ہی میں وزٹس بھی کیے تھے اس کے. دیکھیں، میرے پاس تقریباً 104 کے قریب 104 سے 7 پارک ہیں، اور اس میں کافی حد تک اس کے حالات بہتر ہیں، اور کچھ بالکل خراب ہیں. اس کو کوشش کی جا رہی ہے. ایک پارک ابھی دیکھا ہوگا ہم نے ایکسپو کے سامنے میں ہم نے قائد اعظم کا مونومنٹ بنوایا، اور ایک چھوٹی سی تفریح لوگوں کو ملی، لوگ آتے ہیں وہاں بیٹھتے ہیں، تصویر کھینچتے ہیں. تو ایک اس پہ پھر گرین بیلٹ پہ ہمارا کام، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر گرین بیلٹ جو گزر رہی ہے وہاں پہ پودوں پہ کلر کیا گیا، اس کی گوٹی کی جا رہی ہے، اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. پھر ہم نے ایک فلاور شو کرایا یہاں پہ. اچھا، میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ فلاور شو جو میں نے کروایا، ہمارے ڈسٹرکٹ نے کروایا، عام فلاور شو سے تھوڑا چینج تھا. اچھا، کیسے؟ اس میں یہ تھا کہ یہاں پہ تقریباً 12 کے قریب سائنٹسٹ کو بلایا گیا تھا، باٹنی ڈپارٹمنٹ کراچی یونیورسٹی سے آئے تھے، اور کراچی یونیورسٹی کی طالبہ و طالبات بھی نے شرکت کی تھی. 3 دنوں پہ محیط یہ ہمارا پروگرام تھا. باقاعدہ انہوں نے لیکچر دیا، اور ان کا ایک سروے تھا کہ ڈسٹرکٹ ایسٹ میں کہ کون سی جگہ پہ کون سے پودے اس کی انوائرمنٹ میں کون سی سوائل لگائی جائے. تو میں اس پہ میں نے بھی ماسٹر باٹنی میں کیا ہوا ہے، تو میری تھوڑی دلچسپی زیادہ ہے اس میں. پھر دوسرے دن ایکٹیویٹیز کی کہ بچوں کو پودے دیے گئے لگانے کے لیے، تو میں بھی اس پہ بڑا کام کر رہا ہوں. اور خاص طور پہ میں نے کہا کہ ایک میں ڈیجیٹل پلانٹ ریسرچ سینٹر بنا رہا ہوں یہاں پہ، اس آگے ایک پارک ہے وہاں پہ، اور ہمارے دارالصحت ہاسپٹل ہے ان کے تعاون سے بن رہا ہے. میرا اپنا یہ دعویٰ ہے کہ کراچی کا ایک یونیک وہ پلانٹ ریسرچ سینٹر ہوگا، جو ہم فرسٹ آف آل تو ہم کوشش کریں کہ ہم ڈسٹرکٹ ایسٹ کے جتنے بھی پارک ہیں، گرین بیلٹ ہے، اس میں ریسرچ کے مطابق، انوائرمنٹ کے مطابق ویسی سوائل پرووائڈ کی جائے، اور وہاں پہ ایسے پودے لگائے جائیں تاکہ ماحول بہتر انداز میں چل سکے. اس پہ ہم کام کیا. پھر ابھی آپ نے دیکھا وہ شب برات آئی تھی. شب برات میں ہم نے لوگوں کو جو قبرستان میں اپنے عزیز و اقارب سے ملے ان کو پودے دیے میں نے، اور بڑا پازیٹیو رسپانس ملا. لوگ گئے، انہوں نے جا کے پودے لگائے، بیج دیا، بیج بھی جا کے لگائے انہوں نے.
پھر ہم ایک رمضان میں کرنے جا رہے ہیں، ابھی چوز کر رہے ہیں کہ بڑی بڑی مساجد جہاں یہ فیسلٹیز ہوں وہاں روزانہ کی بنیاد پہ پلانٹیشن کی جائے. ظہر اور عصر کے درمیان میں ہم جائیں گے، ہم خود میں جاؤں گا اور وہاں پہ مساجد کے انتظامیہ کے ساتھ مل کے، لوگوں کے ساتھ مل کے وہاں پہ پودے لگائیں تاکہ ایک بہتر سے بہتر ماحول بنایا جا سکے. ہاں یہ آپ کی بات صحیح ہے، پودے لگانا ضروری ہیں، لیکن یہ کہ پھر ان کی مینٹیننس بھی ہو، کوئی ذمہ داری بھی لے اس کی، تو پانی بھی دینے والا ہو، اس کی دیکھ بھال کرنے والا بھی ہو. جی بالکل، یہ آپ کا سوال ہے، اسی لیے میں نے کہا نا کہ دیکھیں قبرستان کا جب میں نے لگوایا تو میں نے یہ چیز سوچی، وہاں ایک پلس پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ تقریباً لوگوں کے جو عزیز و قارب ہیں وہاں انہوں نے بندہ رکھے ہوئے جو پانی دیتا ہے، قبر کی صفائی کرتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں ریشو پلانٹ کا گروتھ کرنے کا زیادہ ہے کہ وہاں پانی بھی اچھا مل جاتا ہے، پھر اس سے وہاں پہ ایک بہتر ماحول مل جاتا ہے. اسی طرح مساجد میں 5 وقت لوگ جاتے ہیں، ان کی کیئر ہوتی ہے. تو ان 2 چیزوں کو خاص طور پہ پہلے میں نے کیا ہے تاکہ لوگوں میں یہ اویئرنیس آ جائے، تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم گرین بیلٹ کی طرف آئیں گے. آپ نے جو ایکسپرٹ بلائے تھے تو ان ایکسپرٹس نے کیا کہا پودوں کے حوالے سے، کون کون سے پودے جو ہے وہ ہمیں سوٹ کرتے ہیں، خاص طور پہ ڈسٹرکٹ ایسٹ میں؟ اس کی جو سوائل ہے وہ بھی انہوں نے دیکھا ہوگا. دیکھیے سوائل پہ بھی پیپر تیار کر رہے ہیں، اس پہ کام کر رہے ہیں کہ بہت سے ایسے پودے ہیں جو کہ یہاں کی انوائرمنٹ کے لحاظ سے ہے ہی نہیں، یہی وجہ کہ گروتھ نہیں کر پائے یا پھر لگے. اب آپ دیکھیں کہ کوئی بہت دور تک جائیں تو کہیں آپ کو ایسا پودا مل جائے گا، ایسا درخت مل جائے گا جس میں پھل لگتے ہو، اور جس پودوں والے درخت تو نظر بھی نہیں آتی. یہی وجہ ہے کہ آپ کو دیکھا ہوگا پرندے نہیں آ رہے ہیں. ہم پرندے جب آتے تھے ایک پھل پہ تو اس کو بڑی اچھی غذا مل جاتی تھی، ہم بڑے شوق سے کبوتر کو دانا ڈال رہے ہیں، لیکن ایک پودا ایسا نہیں لگا رہے ہیں جس پہ پھل نکلے تاکہ ان پرندوں کا بھی خیال کیا جا سکے جو آتے ہیں. تو کوشش کریں کہ ایسا کام کیا جائے جہاں باقاعدہ پھل والے بھی پودے لگائے جائیں اور پھول والے بھی لگائے جائیں، دونوں موسم کو، گرمی کا بھی اور سردی میں آپ کو پھول مل سکے انشاءاللہ. پھل سے یاد ہے کہ ماہ رمضان میں خیر سے ہم ماشاءاللہ سارے مسلمان ہیں اور نیکیاں سمجھنے کی بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں، اور لوگوں کو تو بہت زیادہ دھوکہ دیتے ہیں بہت سارے لوگ. تو پھل سے یہ ہوا کہ مہنگے پھل بہت رمضان میں تو بہت ہی مہنگائی ہو جاتی ہے، اور پھر سبزیاں اور باقی مہنگائی بھی بہت ساری ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا مشورہ دیں گے لوگوں کو کہ پھل جو ہے، پھلدار درخت کی بات ہوئی تو اس کا مطلب پھل بھی لوگ اپنے پاس اگا دیکھیں سکتے آپ ہیں. نے سوال بڑا زبردست کیا آپ نے. میرے اپنی ایک اسسمنٹ ہے، اس پہ ریسرچ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہر گھر میں فروٹ تو آتا ہے، وہ غریب ہو یا امیر، اسے افطار تو کرنا ہوتا ہے، اور کم از کم اگر دیکھیں ایوریج نکالا 2-4 کلو تو خربوزہ اور یہ ملا کے آتا ہے. میری ایک ریسرچ کے مطابق صرف ایک خربوزے کی مثال دے دوں جسے واٹر ملن کہتے ہیں، اس میں 7 سے لے کے 800 تک قریب بیج نکلتے ہیں. اب آپ لگا لیں، اسی طرح لیمن میں تقریباً 8 بیج نکلتے ہیں، اورنج میں 10 کے قریب نکل جاتے ہیں، چیکو میں 2-4 نکل جاتے ہیں. اتنا بڑا جو سیڈ ہے، ہزاروں کی تعداد میں رمضان میں لوگ کرتے ہیں، وہ ضائع ہو جاتا ہے. اگر اسے کوئی بھی این جی او جو میری آواز سن رہی ہے، اس این جی او اس پہ کام کرے، گھروں پہ تھیلی دے دے، انہیں ایئر لاک دے دے کہ بھائی آپ پورے رمضان کے جو بیج ہوتا ہے اس میں ملا کے آپ اس میں رکھ دیں. اچھا اس کو چیک کرنے کے آسان طریقہ، بیج کو آپ پانی میں ڈال دیں، جو اوپر تیرنے لگے وہ خراب ہے، باقی اس کو نکال لیں، ڈرائی کریں اور اس کو رکھ دیں. تو آپ سوچیں کہ کتنے بیج مل جائیں گے جو ہمیں فری مل جائیں گے. اور یہ بچوں کو اس کی اویئرنیس دیں کہ اگر بچے صرف پورے مہینے میں جمع کر لیں تو ان کے 1 مہینے کی پاکٹ منی ہو سکتی ہے اگر لے جا کے باہر سیل کر دے تو، اور کوالٹی والا بیج ملے گا. اور سیڈ بینک کا کانسیپٹ آنا چاہیے. اب تو ہم ایسا سنا تو نہیں کہ اس طرح سے لوگ جمع کرتے ہیں. میری بھی نظر میں نہیں آئے کوئی این جی او اس پہ کام کریے کوئی لوگ. میں تو یہ ریکویسٹ ہے لوگوں سے، آپ کے توسط سے آپ نے ایک پلیٹ فارم دیا کہ لوگ کریں، اس پہ کام کریں. بہت سارے بیج ہمارے ضائع ہوتے ہیں، اور یقین مانے 1-2 دفعہ کیا جائے تو کم از کم رمضان کا وہی بیج کا پودا پھل اسے سستا ملے گا. یہ ویسے اچھا ہے، بہت سارے ادارے تیار ہوتے ہیں کہ شجر کاری کر رہے ہیں اور ہم شجر کاری کر رہے ہیں اور آئیں تو یہ فروٹ ٹریز والی جو آپ نے بات کی تو ان کو اس پہ قائل ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے اس پہ. میں نے کہا کہ کچھ کرنا نہیں ہے، آپ نے تو ایک تھیلی دے دینی ہے، یا صرف لوگوں کو اویئرنیس دینا ہے کہ پورے مہینے کے بچوں کی ڈیوٹی لگا دیں، اسکول کے بچوں کی، کہ اپنے بیج جمع کرو اور اس کی پیسے بنائیں اور کہیں پہ مارکیٹ میں لے آ کے بھیج دیں، کسی کو دے دیں. وہ جہاں پہ جگہ ایسی ہے جہاں پہ یہ لگ سکتے ہیں وہاں دے دیں. اور ویسے کہ چھوٹی بڑی فروٹ کی ضرورت بھی پوری ہو سکتی ہے اس کا مطلب. بالکل ہو سکتی، گھر پہ چھوٹے گملے میں لگا لیں آپ. تو ہم مہنگائی کا رونے کے ساتھ ساتھ چلے تھوڑا سا یہ والا کچھ تو مہنگائی ہے، کچھ ہم مہنگائی کو کم کرنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں، ہمیں کرنا پڑے گا. میں بتا آپ کے گھر میں ٹماٹر خراب ہو جائے، اس کو مسلے گملے میں لگا دیں، مرچی ہے اسے لگا دیں. تو کچھ ہمیں خود بھی کچھ دیکھیں. مہنگائی کا ایک طوفان ہے، اس طوفان کو کوئی اکیلا شخص نہیں اس کے سامنے کھڑا ہو سکتا. ہم سب میں اپنی اپنی سوچ، اپنی اپنی تعلیم، اپنے اپنے تجربے کی بنیاد پر اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا، پھر ہمارا یہ ملک ترقی کرے گا. وہ کہ ڈی ایم سی کا ڈائریکٹلی ظاہر ہے مہنگائی سے اتنا اس کا واسطہ نہیں ہے، ڈائریکٹلی وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس کو کنٹرول کرتی ہے. آپ نے حال ہی میں ابھی کچھ دن پہلے، 1 ہفتہ پہلے، سرائیکی وومن ایسوسی ایشن کا سستا سبزی بازار بھی دیکھا، اس کی اوپننگ بھی آپ نے کی، چیزیں کی. تو مہنگائی کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں اور ان کے کام کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اس جو میں نے سبزی بازار کا افتتاح کیا، مجھے اس پہ اور وہ پہلا افتتاح تھا کراچی شہر میں. بالکل یہ پہلا تھا، مجھے اس پہ پراؤڈ ہے کہ اس کے بعد ایک ریت نکلی. ایک تو میری لائف کا بھی پہلا کہ خواتین جو ہے صبح 4 بجے جا رہی ہیں، جو میں نے وہاں لیا وہ سبزی لے کر آئیں.
सब्जी लेने के बाद वो उन्होंने बेचना शुरू किया. जब मैं वहाँ पे 10-11 बजे पहुंचा, जो रश देखा मैंने, तो ऐसा लग रहा था ये तो फ्री बांट रही. मैंने पूछा तो बोले नहीं, फ्री नहीं, कम पैसे में, और लोगों की पड़ी उस पर. और मैं इस अमल की पूरी तायद करता हूँ. एज ए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर हर किस्म के ताउन के मेरी तरफ से उनको ताउन है. ऐसे जितने लोग भी लगाना चाहें वो आए. ये बड़ी खुशाइन बात है कि ख्वातीन बेचारी 4 बजे रात में जाके जाना और वहाँ से सब्जी लेकर आना और उसको बेचना, और अभी तक लगाई. तो ये बहुत बड़े, और ये है कि रमज़ान का या इस महंगाई का पहला शजर मैंने लगा दिया है. और उसके बाद बाकी लोगों ने फॉलो किया है. उसके बाद districts में हो रहा है. और भी इसके डिस्ट्रिक्ट में लग रहा है, और हमारे डिस्ट्रिक्ट में मैंने ओपन रखा हुआ है कि जो भी आए, जहां भी हमसे जरूरत होगी 1 महीने के लिए हम उसका फुल सपोर्ट इसमें भी करेंगे. आपको क्रेडिट जाता है कि वो पार्क वरना तो बयाबान और ऐसे ही था, वहाँ तो नशई और कचरा वचरा वहाँ बहुत पड़ा होता था. बिल्कुल, वो तो बिल्कुल लेकिन थका आपने हुआ effort की, टूट गया. सफाई पार्क की सफाई कराई, लाइटें लगाई, और एक अच्छा माहौल मिला, और लोग पूरा शहर वहां से जाता हुआ देख रहा है. मुझे उससे बड़ा एक्सपोजर मिला. मेरे पास लोगों के फोन आए, बोले यार आपने ये बहुत जबरदस्त काम किया. अब देखें और लोग आए, इंशाल्लाह इसको भी कोऑपरेट करेंगे. लेकिन उनको भी सलाम करना चाहिए, उस खातून को, उस टीम को, सराय के मूवमेंट एसोसिएशन को, लोगों को, कि उन्होंने बहुत बड़ा किरदार अदा किया. राइट, बिल्कुल सही बात है. और ये बताइए कि अब तो खैर बारिश तो और इलाकों में हुई, आज भी थोड़ी सी ड्रिजलिंग हुई थी, तो बारिशों के हवाले से आपके क्या इंतजामात हैं कि अगर बारिश होती है देखिए, शहर में अभी तो 2 दिन पहले डीसी के साथ से मीटिंग थी. उसके बाद हमने खुद अपनी मीटिंग की. हमने तमाम अपनी पंपिंग मशीन और हर किस्म की जितनी मशीनरी गाड़ियाँ सब बिल्कुल तैयार किया हुआ है. हम रेडी हैं. खुदा ना खास्ता अगर ऐसी बारिश होती है तो उसके लिए हमारी पूरी तैयारियां मुकम्मल हैं. हमारे पंप्स और उसके जो भी इसकी ज़रूरियात की मशीनें होती हैं सब तैयार हैं, बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल. राइट. और ये बताइए कि खेलों की सरगर्मियों के हवाले से क्या हो रहा है डीएमसी? देखिए, डीएमसी ईस्ट में तकरीबन आपको पता है 52 स्कूल आते हैं हमारे पास, और इसमें तकरीबन हम 10,000 के करीब स्टूडेंट हैं. और अभी हमने पूरा वीक जो है स्टूडेंट का मनाया हमने पूरे इस डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के मुख्तलिफ ग्राउंड में. उसमें एक में गवर्नर साहब भी चीफ गेस्ट हैं, और बड़ा सक्सेसफुल रहा हमारे लिए, बहुत सक्सेसफुल रहा, और बड़ा अच्छी पोटेंशियल रहा बच्चों में. तो हमारी खेलों की सरगर्मियाँ भी जारी हैं. इसके बाद फिर अभी आज इत्तफाक से कि मैं एक सर्टिफिकेट बांट के आया हिलाल अहमद के थ्रू, वो बच्चों को हम फर्स्ट एड की ट्रेनिंग, फर्स्ट एड में अगर खुदा ना खास्ता आप गिर जाते हैं, चोट लगती है, ये होता, उसकी ट्रेनिंग. फिर हमने एक ब्रिटिश थे, उनके ज़रिए एक मेरी बहना मेरी सिस्टर के नाम से छोटे और बड़े बच्चों का, कि बड़ी बहन माँ का एक दर्जा रखती है हमारे माशरे में, उसकी एक प्रोग्राम कराया 4 महीने का, उसके सर्टिफिकेट बांट के आए. तो बच्चों में बड़ा पोटेंशियल है. आपसे बस उन्हें थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है, यकीन माने तो बेहतर नतीजे मिल सकते हैं. वैसे आपके ऑफिस में और आपकी वर्किंग और आपकी बातें सुन के लगता है कि आप वो रिवायती वाले एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, जो कि जैसा कि समझा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी में कि बस ठंडे कमरों में बैठे हुए हैं और उनको ग्राउंड का पता नहीं है, ग्राउंड पे जाते नहीं है. मैंने कहा कि मैं तकरीबन ये फेसबुक देख लिया. अच्छा, फेसबुक पे तो जहाँ जा रहा हूँ, विजिट कर रहा हूँ, मैं रात में 2-2 3-3 दफ़ा भी जाता हूँ, एक कई वक्त 5-5 दफ़ा जाता हूँ. इवन कि कल मैंने कराची यूनिवर्सिटी में एक रोड टूटी, जिसको संडे को फैमिली के साथ जा रहा था, फैमिली को गाड़ी में डाला, फिर जाके मैंने उसकी मॉडलिंग की, उसके बाद में आगे निकला. तो मैं एक जगह पे पहुंचूंगा इंशाल्लाह ताला, और अपनी आंख से देखूंगा, क्वालिटी वर्क लूंगा, और जब तक अल्लाह ने चाहा तो इस डिस्ट्रिक्ट ईस्ट को एक मिसाली डिस्ट्रिक्ट ईस्ट बनाऊंगा इंशाल्लाह. और ये बताइए कि आप इतना सारा काम कर रहे हैं तो इसकी अप्रिसिएशन भी हो रही है, जैसे आपने एक्सपो के हवाले से बताया, या मैरी टाइम एक्सपो हुआ था उसके हवाले से भी कोई जी, अप्रिसिएशन? इसमें ये अच्छी बात है कि मैंने जो मेरीन टाइम में काम किया या उस पर किया, उन्होंने बाकायदा मेरे लिए एक असनाद दिए, एक लेटर लिखा, और मेरा बड़ा हौसला हुआ. इसी तरह इत्तफाक के मैं 2-3 जगह गया, लोगों ने जब अखबार में उसमें देखा तो मुझे रुक के लोग मिले और शाबाशी दी. आप यकीन माना, ऐसा लग रहा है कि मैं फिर आज से काम कर रहा हूँ. मैं अभी एक मस्जिद का रोड बनवा रहा था, अभी यहाँ पे नूरानी कबाब है इसके साथ ही, तो वहाँ पे बाहर लोग नमाज पढ़ते हैं, रोड बनता, तो वहाँ बाकायदा एक साहब आएंगे, बेटा मैंने आपका डॉन में देखा और मुझे बड़ी खुशी हुई, और मेरी विलिंग आपके साथ है, मेरी सपोर्ट आपके साथ है. मैं समझता मैं वाहिद एडमिनिस्ट्रेटर रहूँगा कि लोगों की ये बात है कि मेरी सपोर्ट उनके साथ है, और ये मेरे लिए बड़ी एनर्जी फुल है. राइट. और नाज़रीन, ये वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और सैयद शकील अहमद साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखें. वेलकम बैक नाजरीन. हम बात कर रहे हैं सैयद शकील अहमद साहब से, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं डीएमसी ईस्ट के, और वो बता रहे हैं कि क्या कुछ डीएमसी ईस्ट के आवाम के लिए वो कर रहे हैं, और आगे भी उनके क्या प्लान्स हैं, फ्यूचर प्लान्स पे भी हम बात करेंगे. लेकिन फ़िलहाल जो वो काम कर रहे हैं उस पर हम बात करते हैं. जनाब शकील साहब, ये बताइए कि हेल्थ के हवाले से क्या काम हो रहा है डिस्ट्रिक्ट? जी देखिए, हमारे पास तकरीबन 12 से 15 क्लिनिक्स हैं और 2 मटर्निटी होम है, जो एक पूरा एक्टिव है बिल्कुल. एक पीआईबी में है, एक सोल्जर बाज़ार में है, और वहाँ पे क्लिनिक फुल फॉल है, डॉक्टर्स हैं. कुछ अमले की शॉर्टेज है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ. तो अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ का जो पहले से चली थी क्लिनिक वो अपडेट है.
اور وہ ایکٹیو ہے اچھے انداز سے کر رہی ہے. ایک میٹرنٹی ہوم پہ میں کام کر رہا ہوں, کچھ ہے پرابلم اس پہ. پہلے کوئی ایک این جی او کام کرتی تھی اس پہ, تو وہ چلی گئی ہے, تو اب دوبارہ انشاءاللہ اس پہ اسٹاف کا ایشو ہے, تو عنقریب اسے بھی ہم فعال کریں گے انشاءاللہ. اچھا رائٹ. اور اسپرے وغیرہ کے حوالے سے اچھا, کچھ ہمارے مچھر دیکھیے مار پورا ہوئے ہیں, سسٹم ہے ملیریا فیومیگیشن ہماری یہ تقریباً روز کی بنیاد پہ ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے 31 یو سیاں ہیں, اب اس کو 4 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں وارڈ میں. ابھی ہم نے فیومیگیشن کی چھوٹی گاڑیاں بھی لی ہیں, موٹر سائیکل گاڑیاں, جہاں پہ گلیوں میں نہیں جا سکتی, تو اس پہ بھی ہمارا کام ہو رہا ہے. ہر روزانہ کی بنیاد پہ اس پہ ہمارا اسپرے ہو رہا ہے. اور ابھی تو ٹوٹل جو ضرورت کوشش کر رہے ہیں ہم کہ رمضان سے ایک دن پہلے کی تمام مساجد بھی اور اس کے اطراف کیا جائے, اور اس کو کنٹینیو بنیاد پہ کیا جائے, تاکہ خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جہاں تک کیا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد آ جائیں آپ, سب سے بڑا جو ایشو ہے کتوں کا ہے. آپ نے دیکھا ہوا ہر گلی میں ہر اس پہ کر رہے ہیں, اور بچوں کو کاٹ لیتے ہیں. یہ میڈیسن بڑی مہنگی آتی ہے, بٹ ہم اس کو لاہور سے منگانا پڑتا ہے, لیکن ابھی ہم نے منگائی ہے اور اس پہ کام کر رہے ہیں. تو کتوں کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں, اور خاص طور پہ دیکھیے پرابلم آئے گی لوگ جب فجر میں جب جائیں گے, یا جب آپ کے وہاں سے واپسی ہوگی, تراویح کے بعد واپسی میں ہوگی, تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو انشاءاللہ سے کنٹرول کر لیں گے اللہ کا. رائٹ. تو آپ اگر ریبیز کی ویکسین منگا رہے ہیں تو پھر وہ آپ کہاں ایڈمنسٹریٹ کریں گے, جیسے لگانے کا انتظام کہاں کریں گے؟ وہ ہمارے پاس سے وہ علاقوں میں جاتے ہیں, پوری ٹیم ہوتی ہے, ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے ہمارے پاس, 50 لوگوں کی ٹیم ہے, ایک اس کے باقاعدہ ڈائریکٹر ہے, وہ پھر وہ اس پہ وارڈ وائز یو سی وائز بھیجتے ہیں ہم, پھر اس کا فالو اپ لیتے ہیں, پھر وہ کرتے ہیں اس کو. اچھا رائٹ, ٹھیک ہے. اور ایجوکیشن کے حوالے سے بتائیے کہ کیا ہو رہا ہے آپ کے اسکولز میں, کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیے میں نے تقریباً جب سے آیا ہوں تو کافی حد تک اسکول کا وزٹ کیا, اس کی تھوڑا سا خستہ حال تو ہے, بٹ جو پوٹینشیل بچوں میں نا, کیونکہ آلریڈی میں اس سے پہلے بھی ایک اسکول چلا کر آیا ہوں جہاں پہ میں تھا, وہاں بھی لیبر کے بچے تھے, اور یہ پوٹینشیل بہت ہے. اور ابھی میں گیا تو اس پہ میں کام کر رہا ہوں. ایک تو سب سے پہلے میں ٹیچر ٹریننگ پروگرام شروع کر رہا ہوں, اس میں ٹیچر کرتے ہیں, اس پہ مختلف لوگوں سے بات ہو رہی ہے, ایک اسٹینڈرڈ لیول پہ کہ ٹیچر کا ایک ٹریننگ پروگرام شروع کیا جائے. پھر اس کے بعد بچوں کے لیے بھی اب کچھ اسکول ایسے ہیں جو ہمارے 8ویں تک ان کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. فرنیچر کا مسئلہ ہے, فرنیچر بھی کچھ جگہ دے دیا ہے, کچھ جگہ اس کے لیے ورکنگ شروع کر دی ہے. رینوویشن کا ریہیبیٹیشن اسکول کا پروگرام میرے ذہن میں ہے, اس پہ میں کام کر رہا ہوں, اور اس کے بہتر نتائج نکلیں گے. اس کا ایڈمیشنز وغیرہ کیسے ہوتے ہیں, وہ اب کیا کرنے؟ ابھی میں کل میری ڈائریکٹر ایجوکیشن سے میٹنگ تھی اپنے یہاں پہ, تو میرے ذہن میں یہ ہے کہ ہم اس کو آن لائن شروع کر رہے ہیں. میری دانش کے مطابق پہلا گورنمنٹ کا ڈسٹرکٹ کا کوئی اسکول ہوگا جو آن لائن ایڈمیشن ہوگا. تو اس پہ میں ورکنگ کر رہا ہوں, 2-3 سافٹ ویئر لوگوں سے بات ہوئی ہے, اس پہ کام کر رہا ہوں. ایشو یہ بھی ہے اس کے ساتھ کہ اس پہ دونوں سسٹم چلانا, آن لائن بھی کرنا پڑے گا, مینول کرنا پڑے گا, کہ ایجوکیشن آپ کو پتہ ہر گھر میں اویئرنیس دینا پڑے گا. اور خدا نہ خواستہ اگر بیچ میں ہم نے, میرے آنے سے پہلے بھی تھا کہ آن لائن کلاسیں لی تھی, اور اگر کوئی کورونا یا کوئی ایسی چیز آتی ہے جو ایک دم ماضی میں آ رہے ہیں, تو اس کی ہم ابھی سے تیاری کر رہے ہیں کہ اگر یہ ایسی چیز آتی ہے تو ہم کو کس طرح فیس کریں گے. تو ابھی آن لائن شروع کر دیا, اس کے بعد ہم اس چیزوں کو بھی انشاءاللہ دیکھیں گے اللہ نے چاہا. تو یہ ایڈمیشن جو ہے وہ صرف آن لائن ایڈمیشن کی حد تک ہوگا, یا اس کا مقصد جیسے میرٹ کو پروموٹ کرنا ہے یا میرٹ بھی بنانا ہے اس میں؟ دیکھیے اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لے آئیں گے. ابھی جو میرے ذہن میں خاک ہے کہ پہلے تو ہمیں ایڈمیشن پہ لے آتے ہیں, ایڈمیشن میں پورا سسٹم, پھر اس کے بعد سیکنڈ اس کو پورا اپڈیٹ کریں گے. اس کے بعد پھر اس کے بعد اچھا آن لائن لینے سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہمارے کے بہت سارے ویسے نہیں پتہ چل پاتا کہ بچوں کی اسکالرشپیں آتی ہیں, بہت سارے لوگ ادارے کراتے ہیں جو ہمارے بچے میں سے, ابھی بھی ہمارے اچھے خاصے بچے اسکالرشپ لے کر آئے. ہمارے بچے, آج میں ایک اسکول میں گیا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے بچے اس وقت بحریہ میں پڑھ رہا ہے. تو یہ ایک اچھا ہے اس پہ ذات. تو اس سے بہت ساری چیزیں جو ہوں گی نا بچوں کو ہمیں دینے میں آسانی رہے گی, کہ جب آن لائن بہت ساری چیزیں مل رہیں گی ایک پراپر طریقے سے, تو اس پہ لگے ہوا ہوں میں. دیکھیں اللہ تعالیٰ. اور ماحولیات کے حوالے سے کیا چیزیں ہو رہی ہیں, جیسے شجرکاری کا آپ نے ایک بتایا. میں نے کہا دیکھیں ماحولیاتی, ایک تو میں نے آپ کو گرین بیلٹ دیکھا ہوگا آپ نے کہ پوری اس کو چینج کر رہا ہوں, میں صفائی کر رہا ہوں اس کے, اور ایسے پودے, میں نے کہا میں اس بات پہ قائل ہوں کہ پودے وہ لگائے جائیں جو سب کو فائدہ ہو. اگر انسان ہے تو کم از کم اس کے سائے تلے بیٹھ جائے, پرندہ ہے تو اس کے پھل سے فیضیاب ہو جائے. تو اس پہ چل رہا ہے کام, اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایک لیب کا میں کر رہا ہوں, اس پہ میرے اس سے میٹنگ ہوئی ہے ابھی, اور ایک اس کا اربن فارسٹ کے لیے آج ایک سروے ہوا ہے. اگر میں اس پہ جگہ مل گئی ہے مجھے, تو اس پہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اس پہ تقریباً 25 قسم کی اسپیشیز لگائی جائے گی, اس میں فروٹ بھی ہوں گے, پودے بھی ہوں گے, اس پہ لگائیں گے. تو یہ تو قبل از وقت ہے کہ اس پہ بھی پیپر ورک چل رہا ہے. تو دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو یہ بھی بہتری ہوگی. لیکن ظاہر ہے ایسی چیزوں کی ضرورت تو ہے شہر میں اس طرح سے. بالکل ضرورت ہے, اور یہاں پہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں تھوڑا لوگوں کو یہ چیزیں پتہ بھی ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں, تو اس سے ان کی بھی ہیلپ مل رہی ہے, ان کی بھی ہمیں حوصلہ افزائی مل رہی ہے, وہ بھی ہماری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں.
تو یہ 2-3 چیزیں ہو جاتی ہیں تو میں بہتر کرتا ہوں. پھر جیسا آپ نے ایجوکیشن کے حوالے بولا کہ ایک میں پبلک لائبریری قیام عمل میں لا رہا ہوں, یہ نیپا کے پل کے نیچے. آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے ڈسٹرکٹ میں آپ کی یونیورسٹیوں کی تعداد صرف اس روڈ پہ نکل جائیں تو عثمان یونیورسٹی ہے, سر سید یونیورسٹی ہے, آپ کلی گڑھ یونیورسٹی ہے, آپ کراچی یونیورسٹی ہے, این ای ڈی یونیورسٹی ہے, پھر بحریہ یونیورسٹی ہے, پھر اقرا یونیورسٹی ہے, لاٹ آف یونیورسٹی یہاں پہ ہے. تو اس کے لیے ایک لائبریری میں ایک بہترین قسم کی لائبریری ہے جو ایک جگہ خالی ہے نیپا کے پل کے نیچے, وہاں پہ بنا رہا ہوں. میری ان سے بات ہو گئی, کیا نام ہے, کے ایم سی نے وہ جگہ میرے نام الاٹ کر دیے, ڈسٹرکٹ کے نام دے دیے. تو اس پہ بھی ہم کسی کے ساتھ مل کے اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. رائٹ. اور یہ بتائیے کہ آپ کے جو پروجیکٹس ہیں جیسے ایجوکیشن کا ہے, ہیلتھ کا ہے, یا ایون کہ انوائرمنٹ کا بھی ہے, تو اس میں پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کو بھی آپ پسند کر رہے ہیں, اس کو بھی انوائٹ کر رہے ہیں یا نہیں؟ بالکل کر رہے ہیں. جیسے میں نے کہا نا, انوائرمنٹ پہ ہم کام کرنے کے دارال صحت کے ساتھ ہمارا کام, ان سے ایم یو سائن کیا میں نے کہ وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. اور میں ایسے لوگوں کو دعوت دے رہا کہ وہ آئیں ہمارے پاس. ہماری فیسلٹیز, ہمارے پاس جو چیز اویلیبلٹی ہے, اگر اس سے یہاں کے ڈسٹرکٹ کے لوگوں کو فائدہ ہو سب, بالکل ہم ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں. خاص طور پہ ایجوکیشن سیکشن میں کام کرنے کو تیار ہیں, خاص طور پہ انوائرمنٹ سیکشن میں کام کرنے کو تیار ہیں, اسپورٹس میں کام کرنے کو تیار ہیں. اور پھر ابھی یہ چھوٹے جو کورسز ہوتے ہیں خاص طور بچیوں کو دینے کے لیے ایجوکیشن سائڈ پہ, اس میں اگر کوئی آتا ہے ووکیشنل ٹریننگ, ہاں اس میں ہم کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ ہے ڈی ایم سی کے پاس ووکیشنل؟ نہیں, ابھی تو نہیں ہے فی الحال. تو اس پہ میں کام کر رہا ہوں. کہ ایک سے بات ہوئی ہے میری, اب دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں کہ بچیوں کے کر رہے ہیں وہ تقریباً. تو اس پہ دیکھتا ہوں اگر کوئی جگہ ملتی ہے تو ان سے پھر اس پہ کام کرتا ہوں میں. اس میں میرے خیال میں لوگ ہو سکتا ہے تیار ہو جائیں, لیکن یہ کہ جگہ کی اویلیبلٹی کا ایک جگہ ایشو رہے گا. گورنمنٹ کی بلڈنگ یا کوئی ایسا کوئی انفراسٹرکچر اگر ہو موجود تو پھر اس پہ ضرور بات ہو سکتی ہے. آپ کے پاس آپ کے ڈسٹرکٹ میں بھی کچی آبادیاں تو ہیں کافی ساری, اور انکروچمنٹ کا بھی ایک مسئلہ مستقل رہتا ہے, تو اس سے کیسے نمٹ رہے ہیں؟ لیکن جو سب سے بڑا اس وقت چیلنج ہے نا میرے لیے, وہ میں نے آپ کو بتایا تھا ریڈ لائن کی وجہ سے. اور اس کے ارد گرد آپ جائیں تو لنک روڈ تباہ ہو چکے ہیں. وہ کے ایم سی کے بھی ہے, کچھ کنٹونمنٹ بورڈ میں آتا ہے, کچھ ادھر آتا ہے. وہاں پہ ٹھیلوں کی الغار ہے. پھر ہمارا ایک مجاز ہے, ایک دکان اتنی بڑی, اس سے آگے سامان نکلا. روز کی بنیاد پہ آپریشن کر رہے ہیں ہم, فٹ پاتھ تک بھی نہیں چھوڑے ہوتے لوگ؟ بالکل نہیں چھوڑے ہوئے, روز کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. اور کراچی یہ جو رمضان میں ہوگا انشاءاللہ, میرے ساتھ میں نے کہا نا کہ میرے 100 والنٹیئر مختلف پوائنٹ پہ کھڑے ہوں گے, ان کے ساتھ ہماری اس کے انکروچمنٹ کی گاڑیاں بھی کھڑی ہوں گی کہ دن لوگوں کو کلیئر کرایا جائے وہاں پہ. تو اس پہ ہم لگے ہوئے, دیکھتے ہیں اس پہ کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں. لیکن کافی حد تک میرا یہ جو خاص طور پہ ان ایریوں میں جہاں اس وقت ٹریفک کا فل ہوگا, ان سے بھی ریکویسٹ کی, جو میرا علاقہ نہیں ان سے بھی, کہ بھائی ان کو تو ریموو کیا, تاکہ لوگ, آپ کو پتا ریڈ لائن کی وجہ سے آپ کو اس وقت یونیورسٹی سے لے کے جانا کتنا بڑا عذاب ہے. تو لگے ہوئے, کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ اس پہ. تو عارضی تجاوزات کے ساتھ کچھ مستقل تجاوزات بھی ہیں؟ وہ ہیں, شاید میرے اس میں نہیں آتی, اور آپ کو پتہ ہے کچی آبادیاں ہیں اور چل رہا ہے اس پہ بھی. لیکن اس کا بھی برڈن بھی پڑا ہوا ہے, ظاہر میں ان کو اس طرح تو نہیں چھوڑ سکتے نا یار, انسان تو ہیں. وہاں اسپرے کا سب سے بڑا ہے. گٹر لائن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ابھی اس کا اسپرے کا ان کا سب سے زیادہ مسئلہ ہے. کتوں والی جو بات بتا رہا ہوں ان علاقوں میں زیادہ پائے جا رہے ہیں. پھر ہمارے پاس آ جائیے آپ نالوں کی, ندی نالوں کی. ابھی ہم نے تقریباً 2 مہینے ہو گئے مجھے کنٹینیو 35 سے 40 لیبر 24 آور کام کر رہی ہے لائنزیریا میں, جو آج سے کئی سال پہلے سوچا تھا لوگوں نے صفائی کرنے کے لیے. اچھا وہاں گاڑی جا نہیں سکتی, مینول سسٹم پہ کام ہو رہا ہے. اسی طرح ہمیں ضیاء کالونی پہ ہو رہا ہے, قائد اعظم کالونی پہ ہو رہا ہے, گلشن پہ ہو رہا ہے, محمود آباد میں ہو رہا ہے. جو ہمارے پہ لنک روڈ پہ جو نالے ہیں اس پہ ہمارا دن رات کام ہو رہا ہے. بارش سے پہلے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسے ہم کنٹرول سے صفائی کر سکیں. رائٹ. اور یہ بتائیے کہ ڈی ایم سیز میں آپ کے پاس جابس کے حوالے سے کیا آپ کوششیں کر رہے ہیں؟ اور ڈسیبل پرسنس کا بھی جابس کا ایک ایشو رہتا ہے, اور گورنمنٹ نے اپرووڈ ایک کوٹا بھی ہے ان کا, اس حوالے سے آپ کے پاس بھی ہیں پوزیشنس کچھ؟ جی, جب میں آیا تو اس کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ سپریم کورٹ کا کوئی آرڈر تھا, اس پہ کام ہو رہا تھا. تقریباً میں نے 19 کے قریب جو ڈسیبل کوٹے تھے ان کو جاب دی ہے. اور جو منظر تھا وہ دیکھنے والا تھا, ان کی دعائیں تھیں کہ جس کی وجہ سے مجھے انرجی ملی اور میں کام کر رہا ہوں. تو الحمدللہ. اچھا مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اس میں جو ڈسیبل ہیں اس میں ہمارے پاس کمپیوٹر میں بھی کام کر رہے ہیں, ہمارے پاس ہیلتھ میں کام کر رہے ہیں, ہمارے پہ مختلف آفس کے اس پہ کام کر رہے ہیں. اور بڑی پازیٹیو اور بڑی ہیلدی جسے کہتے ہیں نا سوچ کے ساتھ وہ لوگ ہیں. ان کو بعض ایسا لگتا ہے کہ ڈسیبل ہمیں بولتے ہیں نا, عجیب سا لگتا ہے, اب یقین مانے. تو وہ پوری ایک فورس ہماری ایک اچھی ہے جو کام کر رہی ہے, تو مزہ آتا ہے ان کے ساتھ, وہ بیچارے خوش ہیں. ہم نے باہر کے حوالے سے تو بات کی, یہ بتائیے کہ آپ کے آفس کے اندر کی کیا صورتحال ہے؟ ملازمین خوش ہیں آپ سے؟ بالکل. میرے پاس جو فیڈ بیک ہے, میں اس چیز کا بڑا قائل ہوں کہ میں فیڈ بیک لیتا ہوں کہ ورک فورس ہے وہ کام کرے گی اچھا. میرے پاس جتنے آفیسر ہیں اور اس میں بڑا کوآپریٹ کر رہے ہیں اور مل کے کام کے, شروع میں تھوڑی سی پرابلم, لے کے اس وقت مل کے کام کرتے ہیں دیر تک.
جن کو عادت نہیں تھی وہ بھی اب صبح سے آتے ہیں اور شام رات تک بیٹھے رہتے ہیں اور میرے ساتھ فیلڈ میں لگے رہتے ہیں. ایک اچھی ٹیم تیار ہو گئی میری اور ایک اچھا ورک ہو رہا ہے. میں نے کہا نا کل بھی ہم بارش کی وجہ سے آج بھی ٹیم ابھی بیٹھی تھی, پھر ان کو بھیجا جو بارش کا ہوا, سب کو کال کر لیا, سوشل میڈیا پہ چلایا اور سب آ گیا, اپنی پوری تیاری سے تیار تھے کہ ہم اتریں گے گراؤنڈ میں. تو ٹیم بہت اچھا کام کر رہی ہے. ملازمین کو سہولتیں کیا دے رہے ہیں آپ؟ دیکھیں ابھی تو فی الحال ان کو کچھ سچ ایس نہیں. ایک تو ہمارے پاس سب سے بڑا ہے کہ آپ واحد ڈسٹرکٹ ہوگا جس کو پہلی تاریخ کو تنخواہ مل جاتی ہے. اچھا, ہاں یہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہمارے کو پہلی کو تنخواہ مل جاتی ہے. دوسرے کہ ابھی کئی عرصوں سے بند تھا, یہ کووڈ کی وجہ سے بھی بند تھا ملازمین کے حج کوٹا, وہ انشاءاللہ میں نے بحال کر دیا ہے. تو کل یا پرسوں کی خور اندازی کریں گے, دیکھیں کون خوش نصیب ہے جو اللہ کے گھر کی زیارت کرتے ہیں. تو اس پہ کام ہو رہا ہے ہمارا. اور امپلائیز کو ہیلتھ کی سہولت, کوئی انشورنس کی سہولت؟ اور جی اس سے پہلے بالکل ہیلتھ کی سہولت مشہور ہے, ان کا کارڈ بنا ہوا ہے ایک ہند کمپنی سے, اور مختلف گریڈ کے لوگوں کو مختلف قسم کی فیسلٹیز ان کو مطلب ہے کہ وہ جا کے وہاں سے لیتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے ہیلتھ کا بھی اوروں کے مقابلے میں بہتر ہے. رائٹ, تو یہ تو کیرٹ کی بات ہو گئی. اب اسٹک کی بات کرتے ہیں کہ اسٹک بھی آپ کے ہاتھ میں ہے یا نہیں ہے؟ ویسے تو شکایت بھی آتی ہوں گی ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کی تجاوزات کے خلاف, یا ٹھیلوں کے حوالے سے, یا اس طرح کی کرپشن کی بھی شکایت آتی ہوں گی, تو اس پہ آپ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں میرے پاس جو شکایت آتی ہے نا اس کو میں پازیٹیو لیتا ہوں, کیونکہ جب آئے گی پھر میں اس پہ عمل کروں گا, اس سے ختم کرنے کی کوشش کروں گا. اور یہ حقیقت ہے کہ مختلف قسم کی آتی ہے, خاص طور پہ روڈ کٹنگ کے ایشوز ہمارے پاس بہت ہے. اتنا بڑا علاقہ ہے, کوئی بھی رات میں اٹھتا ہے کھودتا ہے اور چلا جاتا ہے. پھر اداروں سے کوارڈینیشن نہیں بن پا رہا ہے. میں نے روڈ بنوائی, کوئی ادارہ ہے اس نے کھود دیا. فرض کرے کے ایم سی نے روڈ بنوائی, کوئی ادارہ آ گیا اس سے کھود دیا. اچھا وہ ان کو ظاہر ہے بین ایڈمنسٹریٹر کراچی کا ہو یا اس نے اجازت تو دینی ہے, جو کام کرنا ہے, کہیں فائبر بچھانا ہے, کہیں سو گیس کا کام کرنا ہے, کہیں پانی کرنا ہے, کہیں سیوریج کا کرنا ہے. یہ ایک پرابلم ہے. اس پہ ہم نے باقاعدہ کے ڈی اے کے ڈی جی صاحب سے بات ملا, میں واٹر بورڈ کے ڈی جی سے ملا, بڑے اچھے کوآپریٹ کیا لوگوں نے, بڑا اچھا دیا, حوصلہ افزائی کی, اور دیر دیر کام جو ہوتا ہے ہمارا کافی حد تک مینیج ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہے ہمیں کوارڈینیشن پیدا کرنا پڑے گا اداروں میں تاکہ یہ مسئلہ بھی حل ہو. تو اس کے لیے آپ نے کیا سجیسٹ کیا, یا کوئی آپ میکینزم کوئی آپ بنا رہے ہیں؟ میں نے کچھ یہ بات کی کہ ہم روڈ بنانے سے پہلے آپ کو ہم لیٹر لکھ دیتے ہیں کہ ہم یہاں سے یہاں تک روڈ بنانے جا رہے ہیں. آپ اس کے بعد اگر آپ نے کوئی سروسز دینی ہے تو کائنڈلی ہمیں انفارم کر دیں تاکہ اس میں آسانی ہو. ہم اس کام کو اگر آپ دینا چاہ رہے ہیں تو ہم 10 دن ڈیلے کر لیں گے, کیونکہ بڑی مشکل, آپ کو پتہ ہے مہنگائی اتنی مشکل سے پیسہ ملتا ہے, روڈ بنتی ہے, معلوم ہے کوئی ادارہ آ گیا. اچھا اس سے کھودنا بھی ضروری ہے. اب کسی گھر میں سوگیس ہم 2 دن روک دیں تو چیک پڑتا ہے کہ بھائی ہمارے گھر میں سوگیس کی لائن نہیں پڑی. سیوریج کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ بول پڑتا ہے. اور یہاں کا انفراسٹرکچر کے متعلق آپ کو ہم اسے بہتر جانتے ہیں کیا ہے. تو اگین اس سوال پہ میرے سوال کا جواب جو ہے وہ مجھے نہیں ملا کہ اگر شکایت ہو امپلائیز کے حوالے سے تو اس کا آپ کیا کریں گے؟ سب سے فرینڈلی سب کو آپ نے رکھا ہوا ہے, یا کوئی دیکھیں میں ایکشن بھی بتاؤں ہو سکتا ہے؟ ایک روڈ کٹنگ والا ڈسٹرکٹ ہے جو ہمارے پاس زون جمشید ہے, آج سے تقریباً 15 دن پہلے سب سے پہلے ڈپٹی ڈائریکٹرز کو میں نے سسپینڈ کیا روڈ کٹنگ پہ, اور اس پوری تحقیقات کرائی. وہ ٹھیک ہے کہ اس میں وہ بظاہر بعد میں نظر نہیں آیا کیونکہ اس کے پاس اپروول تھی یا وہ ایکسپلین نہیں کر پائے, لیکن دیر اندر مجھے فیصلے کرنے تھے کیونکہ جس طرح وہاں کھودا جا رہا تھا. تو فیصلے کر رہے ہیں, بہت سے کیے, ایسے نہیں کہ نہیں کیے, اور کافی حد تک لوگوں کو میری باڈی لینگویج بتا دیتی ہے کہ سنبھل کے چل رہے ہیں. کوئی بھی آفس ہو ہمارے ہاں تو پاکستان میں خاص طور پہ, اور آپ ظاہر کراچی میں ایک امپورٹنٹ ڈسٹرکٹ ہے آپ کے پاس, سیاسی اثر و رسوخ تو ہوتا ہوگا. بالکل ہوتا ہے. اس کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں؟ دیکھیے سیاسی اثر جو نا یہ میں اس کو اس لوگوں کی طرح خواہشات کیسے پوری ہاں میں اس کو پازیٹیو لیتا ہوں. مثال ہے کہ آپ ہیں, آپ کا میڈیا تعلق 100 آپ کے جاننے والے, آپ نے مجھے فون کر کے یہ بولنا ہے یار میرے گھر پہ لائٹ نہیں ہو, گلی میں وہ کروا دے, میرے گٹر کا مسئلہ ہے, میرے بجلی کا. ایک عام آدمی تو بھی تو یہ کہہ رہا ہے, تو میں اس کو پازیٹیو لیتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کروا دیں. پھر آپ جب کرتے ہیں پھر میں آپ سے بولتا ہوں کہ یار اپنے ریسورس استعمال کر کے ہمیں اس چیز کریں, تو ایک اچھا کوارڈینیشن بن جاتا ہے اور ہو جاتا ہے جو پرابلم ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ کرے کہ یہ صرف کام کا ایشو, کہ روڈ کا مسئلہ ہے, پلے گراؤنڈ کا مسئلہ ہے, وہاں پہ درخت نہیں کٹے, وہاں فیومیگیشن نہیں ہوئی, وہاں لائٹ نہیں ہے, لیکن میری جتنے ریسورس اسی میں رہتے ہوئے مجھے کام کرنا پڑتا ہے. رائٹ, ایک لائیو کالر ہے ہمارے ساتھ, ہم ان سے بات کریں. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟ الطاف صاحب. جی الطاف صاحب بتائیے کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ ڈاؤن تھانے کے جو روڈ اندر جا رہا ہے, اس سے جو پہلا کٹ ہے, اس سے آگے جو ہے یہاں سے ہم جاتے ہیں تو بلاک 2 بھی لگتا ہے, بلاک 1 بھی ہے. یہ علاقہ جو ہے یعنی اسکاؤٹ کالونی کے نام سے مشہور ہے.
समझे? स्काउट कॉलोनी का जी जी, उसके क्या अंदर क्या से मसला जो है? है दुकानें भी हैं, रिक्शा के स्टैंड भी बना हुआ है। फिर ये है कि मैं खुद यहाँ से जो ना बाइक से जाते हुए मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरी टांग जो है टूट चुकी है यहाँ से। अब मैं मतलब ये है कि जाने आने का रास्ता भी यहीं से पड़ता है। फिर ये है कि लोगों की दुकानों के ठिये भी बाहर निकले हुए हैं और नाजायज दुकानें हैं यहाँ पर। तो ये कि इसका कुछ सदेबाप किया जाए, बस ये बताना था। राइट, बहुत शुक्रिया आपका अल्ताफ साहब। तो जनाब शकील साहब बताइए इस हवाले से आप क्या कर सकते हैं? ये अल्ताफ़ साहब की बात को अभी मैं बता दूं कि जो स्काउट कॉलोनी की बात की, अभी लास्ट टाइम मैंने वहाँ बाकायदा 2-3 दिन लग के फ्यूमिगेशन कराया स्काउट कॉलोनी के अंदर जो है इसमें। अच्छा, वो जो मेन रोड, अगर मुझे तजावुज़ात की बात कर रहे हैं हाँ, मेनली, तो अच्छा मुझे तो नहीं रिक्शा पता कि स्टैंड है, कोई और तजावुज़ात है, दुकान जी वालों ने आगे अगर वो मेन रोड है तो वो केएमसी के उसमें आता है, ठीक है, और फिर वो केडीए उस पर चला। लेकिन अगर लिंक रोड पे है फिर भी मैं इसको देखता हूँ। मुझे अभी मैं अपना नंबर सबको व्हाट्सएप पे, मेरा कंप्लेंट सेंटर है वो दे दे, मैं इंशाल्लाह इसे कंप्लेन कल सेंटर से का नंबर हाँ स्क्रीन पे आ भी रहा है आपके पास, आप इन नंबर्स पे भी कंप्लेन कर सकते हैं। और ये आप चेक करवा लें कि लिंक रोड, मेरे ख्याल में तो लिंक रोड ही है वो। मैं उसको देख लेता हूँ, इंशाल्लाह ताला आपको पॉजिटिव रिस्पांस दूंगा। तो जनाब आपने सुन लिया शकील साहब की बात कि वो पॉजिटिव रिस्पांस आपको देंगे। तो ये बताइए कि कामों के हवाले से या आपने एक्शन लिया, किसी को सस्पेंड कर दिया, तो उसकी बहाली के लिए या ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए भी सिफारिशात आ रही हैं? ट्रांसफर पोस्टिंग की तो छोटी इंटरनेट ट्रांसफर पोस्टिंग तो है हमारे पास, का प्रेशर तो है। कोई चाहता है ये घर के करीब ले ले, कोई चाहता है थोड़ा काम तेज़ हुआ तो कुछ लोगों ने ये कहा कि आपने तो हमसे वो 4 साल में इतना काम नहीं हो जी, तो 4 महीने में ले लिया आपने काम। तो मैं थोड़ा सा मैं कि तेज़ चलने का आदी हूँ, मेरा फॉलोअप है। मैं आपको सुबह अगर काम दूंगा तो मैं चाहूँगा वो काम हो जाए। आपके पास कोई हाथ में डायरी वारी तो नहीं है? नहीं, मेरे हाथ पे कोई डायरी नहीं है, मेरे बस मुझे याद रहता है, दिमाग में डायरी चली होती है? दिमाग में चल रहा होता है, लोग मैसेज करते हैं। आप मुझे अगर मैसेज करेंगे तो मैं रात 1 बजे या 2 बजे एक दफ़ा रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मैं ये बात करके क्लियर करूँगा, उसी वक्त मैं उसको फॉरवर्ड करता हूँ मुतलके इदारे में, और उसका फॉलो। इसमें बहुत सारी तरह हो सकता है, ये भी होता है कि सरफ नज़र हो जाती है, लेकिन कोशिश है कि जहाँ तक कंप्लेन होती है उसे मैं एड्रेस करूँ। चलें, ये बहुत अच्छी बात है। ये बताइए कि जब आपने चार्ज संभाला तो आपने कोई उसका रोड मैप बनाया होगा, कोई अपना एक विजन बनाया होगा, तो क्या क्या था वो विजन और क्या आप उस पर चलने में कामयाब हो पा रहे हैं? मैंने कहा ना कि पहला तो ये था कि मैं ये मालूम करूँ कि प्रॉब्लम है क्या। पता चल गया आपको? पता चल गया। लोग ही मुख्तलिफ, जब मैंने 1 हफ्ते तक कंप्लेन आना शुरू हुई तो मुझे मालूम, अच्छा ये इशू है, ये इशू है, ये इशू है, ये इशू। जो सबसे बड़ा इशू जो आ रहा है ना वो है रोड का, उसके बाद आ रही लाइट का मसला, फिर फ्यूमिगेशन का मसला है। सबसे बड़ा मसला मैं बताऊं इसके साथ कि आप गटर के ढक्कन है, तमाम मेन होल खुले हुए हैं, मेरे इस पे नहीं है, फिर भी मैंने 4,500 ढक्कन मंगवाए और मुख्तलिफ लोगों को दे रहा हूँ। इवन क्या प्राइवेट लोग भी आ रहे हैं बेचारे, मैं क्या दे रहा लगवाएं, ये कुछ भी नहीं है। और भी इस पे, क्योंकि गटर का ढक्कन ऐसा है कि खास तो मुझे टेंशन थी कि सुबह के वक्त अंधेरे वक्त लोग जा रहे हैं, तो उस गटर के ढक्कन को हमने फिर उसके रिंग्स बनवा के दिए और कंटिन्यू बुनियाद पे लगा रहे हैं। तो जो प्रॉब्लम आई, मैं एक चीज़ आ गया कि यार यहाँ पे ये मेजर प्रॉब्लम है, टॉप 5 है, ये इसको एड्रेस किया जाए। तो उसको मैं एड्रेस करने लगा हूँ और काफ़ी हद तक उसको किया है मैंने। तो आपने इसे बताया कि गटरों के ढक्कन आप बनवा रहे हैं चीज़ें, तो ये रिसोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं? बल्दिया के रिसोर्सेज कितने हैं? क्या आपकी ज़रूरत के मुताबिक पूरे हो रहे हैं या उसमें शॉर्टफॉल है? देखिए, मेरे पास और डिस्ट्रिक्ट मुकाबले में कदर बेहतर है यहाँ पे चीज़ें। अगर मैं नेक नियति से, ईमानदारी से काम करना चाहूँ तो काफ़ी हद तक लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, बशर्ते मेरे अंदर ये विल हो कि मैं ये काम ईमानदारी से करना चाहूँ, सिस्टम से करना चाहूँ, तरीक़ेकार से करना चाहूँ, और मैं इस पर कर रहा हूँ। और लोग कई डीएमसीज के मसाइल होते हैं, वो तनख्वाहें देने के भी बाद पैसे नहीं होते, वो कहते हैं, और सिंध गवर्नमेंट की तरफ देख रहे होते हैं। नहीं, हमारे पास ये प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा ना कि वाई डिस्ट्रिक्ट होगा जो कि पहली तारीख से तनख्वाह दे देते, और जब एक एम्प्लॉई को काम मिल जाए, जब तनख्वाह देता हूँ फिर उसी वक्त ये पूछता हूँ कि भाई अब तुम्हारी बारी है काम करने की। तो ये एक पॉजिटिव है। रेवेन्यू कलेक्शन कितना है आपका? टारगेट पूरा हो रहा है? मुख्तलिफ, हाँ, टारगेट हमारे पास से जो एडवर्टाइजमेंट का है, जो टास्क दिया था वो मुकम्मल हो चुका है। अच्छा, अब एक प्लस पॉइंट हमारे पास ये है कि आपने देखा होगा प्रॉपर्टी टैक्स का, ये अल्लाह का शुक्र है कि आना शुरू हो गया हमारे पास। तो इससे जो डेवलपमेंट का काम वगैरह हो रहा है तो वो कदर बेहतर है उससे। अच्छा, हाँ। और ये बताइए कि आगे क्या करना चाह रहे हैं, क्या विजन है आगे? देखिए, मैं इस वक्त तकरीबन 3 से 4 चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। एक मैंने आपको लाइब्रेरी का बताया, एक मैटरनिटी होम जो है वहाँ पे तकरीबन 30-40 रोज़ की लोग आया करते थे, वो किसी वजह से वो हुआ है। स्पोर्ट्स ग्राउंड पे काम कर रहा हूँ, पार्क को रिहेबिटेट तकरीबन कर दिया मैंने, और आपने निकल के देखेंगे तो नज़र आएगा, इस पे काम कर रहा हूँ। रोड तकरीबन 31 यूसीयू में काम किया मैंने। 31 यूसी में आप फेसबुक खोलेंगे, जाएंगे, आप देखेंगे कि आपको हर यूसी के हर वार्ड में काम नज़र आएगा। कहीं पे पैच वर्क है, कहीं पे फिर गलियों पे पेवर वर्क हमारा बड़ा काम हुआ है। सब पेवर वर्क थोड़ा सा महंगा तो पड़ता है, लेकिन सॉलिड काम है, इसकी एक लाइफ बार बार बनाने नहीं पड़ता, एक लाइफ है इसकी।
تو اچھی خاصی گلیاں دیکھیں، گلشن تقریباً کور کر لیا ہم نے، پی آئی بی میں کر لیا، احسن آباد میں کیا ہم نے، محمود آباد میں کیا ہم نے، لائن ذریعہ پورا کر لیا، لائن ذریعہ میں لائٹیں مکمل ہو گئی آج کی میں آپ کو دے رہا ہوں، اچھا آپ نظر آئے گا، آپ جائیں ابھی چلیں میرے ساتھ دکھاؤں لائن ذریعہ میں، اچھا ٹھیک ہے. وہاں کسی سب سے وجہ بڑا ایشو وہاں کا گٹر کا تھا، آپ یقین مانیں ایسی تھی کہ اب میں بیان نہیں کر سکتا یہاں پہ دیکھتے، اس کو ٹیک اپ کیا میں نے انشاءاللہ کافی حد تک، اور کبھی چلے میں ایک ایک چیز کو دکھاؤں آپ کو کہاں کہاں کیا، باقاعدہ ہم ایک رسالہ بنا رہے ہیں، گوگل میپ سے ہم نے بتایا کہ دیکھیں یہ اسی ہے، یہ وارڈ ہے، یہاں پہ ہم نے یہ کام کیا، یہ چیز ہے، ہم نے یہاں پہ یہ کام کیا، ہم نے یہ کام کیا. پھر ہم نے ایک پارک آپ کا یہ مونومنٹ بنایا، یہاں پہ دیکھا ہوا آپ کے ساتھ ہی جب گزرتے ہیں یہاں پہ جی لوگ ابھی دیکھتے ریسنٹلی ہیں، انوگریٹ ہاں کیا اس پہ جو آپ نے. دیکھتے ہیں. اس کو ہم نے جو ایکسپو ہوئی تھی اس کی نیوی کی، اس کے وہ کر دیا تھا ہم نے. Right. تو اس میں پبلک سے آپ کو کیا تعاون چاہیے اس میں؟ جیسے آپ نے بتایا کہ پبلک کا رسپانس اچھا ہے، آپ سے تعاون کر رہے دیکھیں ہیں، میں مزید آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ مثال کے طور پہ میں بتاؤں لائن ذریعے کی بات کر لیں، سب سے بڑا وہاں کا ہارٹ ایشو ہے، جو نالا ہے نا وہ کسی کے ڈرائنگ روم سے جا رہا ہے، کسی کے بیڈ روم سے جا رہا ہے، کسی کی دکان کے اندر سے جا رہا ہے، اور نالے کی تقریباً 4 یا 5 فٹ وہ فل بھر گیا تھا. پھر میں اس کو 6.5 فٹ تک تھا، لیکن 4.5 5 فٹ تک اس کو کلیئر کرایا ہم نے. میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی کچھ نہیں کرے، کم از کم اپنے گھر کا کچرا اس پر نہیں پھینکے. اگر وہ اپنے گھر کی بس وہ پلاسٹک یا جو پھینک دیتے وہ پہ نہ پھینکے، پھر کئی سالوں کے بعد جانے کے بعد اس کی صفائی کی ضرورت پیش ہے. لوگ تھوڑا سا کوآپریٹ کریں، صفائی کو تھوڑا سا دیں چیزوں کو. روڈ بلا وجہ شامل لگواتے ہیں، روڈ توڑ دے، پانی دھلائی کر کے دیتے پانی گرتا نہیں روڈیں ہو جاتی ہیں. اس میں بتاؤں ہوتا جی کوالٹی سے نہیں. آپ بتائیں روز ایک پانی پڑتا رہا، ابھی روڈ بنی ہے، کوئی آیا اس نے کسی گھر سے پورا پانی چھوڑ دیا، کسی نے ٹینک چلا کے چھوڑ دیا، پانی گر رہا ہے. ہم سب کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا. ہمیں اپنی گٹر لائنیں جو پیچھے کی جو سیویج لائن ہے اس کو صحیح کرنا پڑے گا. پانی چلا کے چھوڑ دیتے ہیں، پانی ضائع ہوتا ہے، دھلائی کرتے ہیں اس پہ ہوتا ہے، گاڑیاں دھوتے ہیں گھروں پہ، موٹر سائیکلیں دھوتے، گاڑیاں دھوتے ہیں. پتہ آپ کو جو چھوٹی چھوٹی باتیں وہاں پہ زیادہ تر کام لوگ اپنے ہاتھ سے خود کرتے ہیں. یہ پرابلم ہے میرے ساتھ. ہم بنا کے جاتے ہیں، پیچھے سے پھر چیزیں ہو رہی ہوتی. صفائی کا ایشو ہے تھوڑا سا. لوگ اپنا لاکھوں روپے کا گھر بناتے ہیں، 50 کروڑ لاکھ روپے گھر بنائیں گے، 10,000 روپے جو نا وہ دیتے نہیں ہیں، ملبہ اٹھائیں گے روڈ پہ ڈال دیں گے. میں ایسی 10 جگہ دکھا سکتا ہوں. آپ چلے میرے ساتھ جیل روڈ دکھا سکتا ہوں میں، آپ اس یہ ٹیپو سلطان روڈ یا خالد بن ولایت روڈ چلے جائیں، بین شہر میں بینک کے ساتھ نکل جائیں. آپ یہاں سے نکلے جو آپ ہاسپٹل میڈیکل سے نکلے گے، پورا گرین جو سروس روڈ وہ ہے، کئی دفعہ صفائی کرائے اور ملبہ وہاں پڑا. ایک پارک ہمارا بڑا زبردست جس کا میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اربن فارسٹ بنانے جا رہا ہوں. میں نے آج بھیجا سروے کو لے کے، میں خود شرمندہ ہو گیا، وہاں اتنا ملبہ پڑا ہوا ہے. جتنی میں ملبہ میں اٹھانے پیسے لگاؤں اتنے میں 2 پارک بن جائیں گے. تو کچھ لوگوں کو بھی اپنا رول ادا کرنا. میں 50 لاکھ کا گھر بنا رہا ہوں، میں 5,000 10,000 کا اٹھا کے ملبہ تو اٹھا سکتا ہوں. تو اگر اس کام میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیں شہری، تو وہ واک ان کر سکتے ہیں آپ کے آفس میں، کسی وقت بھی آ سکتے ہیں؟ ہاں کریں، اس پہ کریں. ان کو تو وہ کردار دیکھیں، ہمارے پاس جو مٹیریل والی ٹیم ہے پہنچتی ہے، اب اس کے بعد وہ گاڑی نہیں ہے. آپ نے مثال ہے پورا روڈ بلاک میں رکھا ہوا ہے، سریا رکھا ہوا ہے، فلاں کیا، آپ سے بولیں گے چلان دیں گے نہیں، چلان لوگ دیتے نہیں. ٹریڈ لائسنس پہ کام نہیں ہوتا. جب ٹیکس نہیں دیں گے تو پھر کام کیسے ہوگا؟ ٹریڈ لائسنس ہمارے پاس 0 چل رہا ہے. بولتے ہیں لوگ، بولتے ہیں اچھا پھر کہیں پہ کچھ والا ایشو ہے. تو لوگوں کو تھوڑا سا کوآپریٹ کرنا پڑے گا. اور ہم نے ابھی کام کر کے دیکھا ہے. ابھی میں نے کسی سے یہ نہیں بولا تم مجھے ٹیکس دو، میں نے نہیں بولا کہ تم ٹریڈ لائسنس دو، میں نے یہ نہیں بولا. ابھی تو میں نے ان کو 2-2.5 مہینے کے اندر کام کر کے دے دیا. کوئی آ کے یہ کہتے کہ یہ کام نہیں کیا، کس کے یو سی میں کام نہیں ہوا. اب میرا حق بنتا ہے کہ بولیں تھوڑا ٹیکس دے تاکہ ہم اس کو کام کو پراپر کریں. بالکل صحیح ہے، اور بہت شکریہ آپ کا شکیل احمد صاحب. کافی تفصیلی گفتگو کی آپ نے، اور ناظرین آپ نے گفتگو سنی. میرے خیال میں بہت ساری باتیں اس میں کام کی ہیں، اور آپ بھی ڈسٹرکٹ ایسٹ کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اسی سے شہر کی ترقی ہوگی، اور شہر کی ترقی سے ملک ترقی کرے گا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہین رند کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.